پھر فرمایا کہ اگر تم میں کوئی تنازع واقع ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہی بہترین رستہ ہے۔ پھر پارے کے 6 رکوع میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، بلکہ ایک اعلان کیا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ اعلان ہے، حضور کی عظمت کا یہ اعلان ہے کہ اگر مسلمان غلطی کر لیں اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں وہ حاضر ہو جائیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کریں اور حضور بھی ان کے لیے توبہ کریں، تو اللہ کو وہ بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ تیرے رب کی قسم، جب تک وہ اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں اور تمہارے فیصلے کو قبول نہ کریں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہے، اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ بھی اس بات سے تنگی محسوس نہ کریں، یعنی ان کو دلی طور پر بھی یہ فیصلہ قبول ہونا چاہیے، یعنی یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو قیامت کے دن وہ کن لوگوں کا ہمراہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ لوگ۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یعنی اللہ علم والا ہے۔ پھر اگلی رکوع میں مسلمانوں کو ترغیب جہاد دی گئی، یعنی اس پارے کے 7ویں رکوع میں، اور جہاد کے شرائط ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ذہنی جو رویہ ہے وہ بتایا گیا، اور فرمایا گیا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ میں ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر تمہیں کامیابی ہو جائے تو پھر یہ بڑی حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش کنتم معہم، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کا ایک ذہنی رویہ بتایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، جنگ میں تمہیں کامیابی ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو اب اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو پھر ہم بھی اس کامیابی میں حصہ دار ہوتے۔ تو فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست کلیہ بیان فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو دونوں صورتوں میں اسے اجر ملے گا۔ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے جس سے مسلمانوں کو یعنی جہاد کرنے میں نہ صرف مدد ملتی ہے بلکہ آسانی ہوتی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی ہے رب کی طرف سے۔ لیکن جہاد کی شرطیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے اعلان کریں خود ہی جہاد شروع کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جہاد شروع کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو اگر یعنی مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر جہاد بھی جہاد نہیں رہتا۔ بات یہ نہیں کہ آپ خود سے مرنے چلے جائیں اور کہیں کہ میں مر رہا ہوں، یا آپ جہاد اس طرح کریں کہ غیر مسلموں کے حقوق جو ہے وہ بھی غصب ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ جہاد نہیں رہے گا۔ آپ کو ہر ایک کے حقوق کا پاس رکھنا ہے، جہاد کے لیے شرائط ہیں۔ اب جو اگلا رکوع ہے اس سے میں کچھ اصول بیان فرمائے گئے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سارے اختلافات پاتے، یعنی اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں تدبر کی، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ
کہ وہ غور کریں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان لوگوں کو غور کی دعوت دی گئی ہے جن کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. تو اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو غور سے صرف اتنا دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلنے کے بعد پھر سلام کے آداب کا ذکر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو تو اس سے بہترین کرو جو اس نے کیا، یا کم سے کم اتنا ہی کر دو جتنا اس نے کیا ہے. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ سلام و کلام سے آپس کی محبت بڑھے گی اور یعنی آپس کے تعلقات جو ہیں تمہارے وہ اچھے ہوں گے. پھر فرمایا کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ قیامت کے دن وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، اور اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے. اس کے بعد پارے کا 9واں رکوع ہے جس میں تقریباً منافقین کے نیچر کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اس معاملے میں دو گروہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کچھ مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے. تو ایسے صورت میں انہیں کافر قرار دے کر ان کا قتل جو ہے وہاں پہ وہ مباح کر دیا گیا، کیونکہ منافق واضح نہیں تھا، اس لیے مسلمان ان کے معاملات میں ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہو گئے اور وہ سوچنے میں مجبور ہے کہ کیا کیا جائے. اللہ نے ایک علامت ارشاد فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں اس بات سے محبت ہے کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں. اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو کافر بنا دیں، اس لیے اس غرض سے تم ان کو اپنا دوست نہ بنانا. اصل میں اب اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کافر بنا دیں گے تو معاملات شاید دوسرے ہوں، لیکن کافر کی کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو متاثر کر کے کافر بنا دے، اس لیے اس سے گریز کی ترغیب ہے. یعنی تعلقات عامہ اور بات ہے. دوسری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ محسوس کریں کہ یہ منافق ہے اسے آپ قتل کر دیں. وہ مخصوص حالات تھے، اس زمانے کے تحت وہ بات ہو گئی. آپ اس اصول پہ عمل نہ کیجیے گا کیونکہ اس میں بڑی احتیاط ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ قاتل ہوں اور وہ مقتول ہو جائے اور پھر نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان کے تسلط سے نجات پانے کا طریقہ یہ کہ انہیں دوست نہ بنایا جائے، دل میں برا سمجھا جائے، کیونکہ قتل اس وقت تو مباح تھا. آج بھی اگر ایسے صورتحال ہو تو بہرحال معاملات کو بہت دیکھنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا چیزوں کو اس طرح قتل کرنا. مفہوم عرض کرتے کرتے کہیں تفصیل میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں. تو قرآن مجید کے مفہوم پر تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ مزید مطالعہ بھی کیا جائے. سننے کے ساتھ ساتھ جو نکات ذہن میں اٹھیں ان کا مطالعہ ضرور کر لیا جائے. اس کے بعد 10ویں رکوع میں یعنی قتل کے احکامات ذکر فرمائے گئے کہ اگر قتل عمد سرزد ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی قتل کر دیتا ہے، ویسے تو خیر ایسے لوگوں کا قتل بھی اس میں موضوع بحث لایا گیا جن کا اور ہماری قوم کا معاہدہ ہو، لیکن زیادہ تر زور اس میں ہم جو دینا چاہ رہے ہیں وہ اس پر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے قتل عمد ہو جائے تو فرمایا گیا کہ وہ جہنم میں گیا. قتل خطا کا معاملہ دوسرا ہے، قتل عمد والا جہنم میں گیا. اور فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالداً فیہا، اس کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا.